اچھا جی ایسے کہ دو ٹائپس ہیں. ایک ہے جی فیکچوئل اور ایک ہے آرگومنٹیٹو. تھوڑا سا اس میں جنیرک ویسے ہی لکھنا میں بار بار بتا رہا ہوں لیکن تھوڑا سا فرق ہے اس میں. فیکچوئل ایسے وہ ہوتے ہیں جو کہ آپ موسٹلی یاد کرتے ہیں. اس میں فیکٹس ہوتے ہیں. فار ایگزامپل گلوبل وارمنگ والا بھی فیکچوئل از اے فیکٹ نان فکشن. سوشو اکنامک کنڈیشن آف پاکستان کے بدلنے سے ہے. اچھا فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ان پاکستان. یہ دیکھ لیجیے کہ چیک کون سا ایسے. اچھا اور کون سا ہو سکتا ہے دیکھ لیتے جی. Does foreign aid help to achieve economic stability? Achieve economic stability. ٹھیک ہے یہ آپ لکھ لیں کہ آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ فیکچوئل ایسے کیا ہوتا ہے. اس کی ٹیکنیک ڈفرینٹ ہے, تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. اچھا جی اور ادھر سے دیکھ لیتے ہیں جی. ریئل ڈیولپمنٹ شوڈ ٹرانسفارم. Real development should transform people's lives, not just economic statistics. ٹھیک ہے. اچھا دو نام لکھ لیتا ہوں. واٹر کرائسس, سی پیف, انرجی کرائسس. ٹھیک یہ سارے کیا فیکچوئل ہوتے کیا بتاتا ہوں. آرگومنٹیٹو اینڈ justifies means gender equality is a myth. اچھا اور کیا ہو سکتا ہے. Literature is the best criticism of life. ایک اور بڑا مزے کیسے تھا. If life throw lemons, وہ جو آپ نے دیکھا 2018 کا تھا. If life throws lemons, make lemonade. اور ایک اور بڑا اچھا تھا مجھے وہ بھی دیکھنے میں. یہ ہے جی Too many of us are not living in dreams, بلکہ وہ fear میں رہ رہے ہیں. اس طرح تو آپ کو اس میں کچھ فرق نظر آتا ہے. یہ ڈفرینٹ ہے. کیا فرق ہے اس میں؟ جس طرح اس میں لکھا ہوا ہے اس میں فیکٹس ہیں اور اس میں کیا ہے آرگومنٹس. ٹھیک ہے. اب if life throws lemon at you اور آپ اسے لیمن بنا لیں, اس میں آپ فیکٹس نہیں ڈالیں, آرگومنٹ دیں. ٹھیک. دونوں کا جو اٹیمپٹنگ ٹیکنیکس ہے وہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. پہلے ہم فیکچوئل سے شروع کرتے ہیں. اس کو ہم ادھر لکھنے میں ایسے لکھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ ہمیں بعد میں پتہ چلے گا. تو ہم پڑھ رہے ہیں فیکچوئل ایسے کیسے لکھتے ہیں. یہ کچھ ٹیکنیکس بتانی آپ کو. ہوتا کیا ہے یہ ایسے لیتے ہیں جی. Does foreign aid help to achieve economic stability? ٹھیک. بیرونی امداد پاکستان کے لیے پاکستان میں ذکر نہیں کہ اکنامک اسٹیبلٹی ضروری ہے نہیں. آپ اس طرح کریں, آپ بارے کس ریڈی والے سے پوچھیں, وہ اس کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوگا. ابھی جو کہ ہاں جی نہیں بڑے این دیتے ہیں. ٹھیک. آپ خود اس میں باتیں شادیں کر سکتے ہیں کہ ضروری ہے بڑی, یہ ضروری ہے, یہ ہے وہ ہے, اس سے یہ ہوگا, یو ایس ہمیں یہ دے گا, تو یا اس کے اگینسٹ بھی جا رہے ہیں. یہ جو ساری کیا ہے یہ باتیں شادیں ہیں. ٹھیک ہے. یہ ساری کیا ہے باتیں شادیں. اچھا تو اس
میں آپ نے جو پہلی ٹیکنیک ہے یہ دونوں طرف ویلڈ ہے وہ یہ کہ آپ نے نو گپ شپ اگلا جو بلنڈر ہوتا ہے سب سے پہلا بلنڈر میں نے بتا دیا. اگلا بلنڈر یہ ہوتا ہے جو اسٹوڈنٹ کرتے ہیں وہ ہے گپ شپ لگانا. پتا ہوتا ہے مطلب پتا یہی ہوتا ہے کہ ضروری ہے جی آپ کی جو ہے نا کوئی اور لے لیتے ہیں جیسے گلوبل وارمنگ سے بڑے زمین کا درجہ بڑھ رہا ہے جی ہو رہا ہے ڈیفورسٹیشن ہو رہی ہے اور سی لیول بڑھ رہا ہے اور مسائل پیدا ہو رہے ہیں. ساری گپ شپ ہے گپ شپ ہوگی نا ٹھیک ہے. ایک پوائنٹ آف ویو یہ کسی ریڈی والے کا بھی ہو سکتا ہے وہ بھی گپ شپ کرے گا اور آپ کو نا ایسے ہی باتیں شاتیں کر کے آئے بائشاں ادھر ادھر یہ آپ نے نہیں کرنا. آپ نے اس میں لازمی فیکٹس کرنے ہیں. فیکٹس یہ میں اس کو بار بار زور دے رہا ہوں ہم فیکچوئل ایسے لکھنے جا رہے ہیں اس میں اس طرح گپ شپ نہیں لگے گا. لڑکے یہ کرتے ہیں آپ سب یہ ایسے کرتے ہیں کہ ہم باتیں کر لیتے ہیں لیکن اس کو فیکٹ کے ساتھ ہم کیا نہیں کرتے کوالیفائی کرتے. ٹھیک تو آپ نے یہ بڑا پریسائزلی آئیڈینٹیفائی کر لینا ہے کہ یہ آپ کا ایسے فیکچوئل ایسے ہے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے بات اگر نہیں آ رہی تو آ جائے گی تھوڑی دیر میں کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. تو پریسائزلی جب آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کر لیں گے تو پھر آپ نے اس کو فیکٹس کے ساتھ کوالیفائی کرانا. میں اس کی ایگزامپل لکھ دیتا ہوں. یہ واٹر میں لکھا واٹر کرائسس یہ بڑا ایک اچھا مطلب آپ کا چل بھی جائے. آپ یہ لکھیں اگر یہ لکھیں گے فار ایگزامپل واٹر کرائسس ان پاکستان کیسے آ جاتا ہے کہ یہ تو بڑا ضروری ہے پانی کے لیے مسائل ہیں سوشل میڈیا بھی کہہ رہا ہے یہ بھی کہہ رہا ہے سو یہ جو ہے نا ہمیں ڈیم بنانے چاہیے اور کیا ہے اس میں 25 سال بعد ہم جو ہے نا ہمارے پاس پانی نہیں ہوگا ہمارے بچے کیا کریں گے. یہ ہر ایک آرگومنٹ ہو سکتا ہے نا یہ جو باتیں کی ہیں میں یہ آرگومنٹ ہو سکتا ہے. میں ایک بچوں والا زیادہ لکھوں کہ ہمارے بچے یہ کہیں گے. یہ ایک پیراگراف ہے. دوسرا پیراگراف یہ ہے کہ میرا کہ بڑے مسئلے ہوں گے اس سے میں جو ہے نا پانی کم ہو جائے گا ہمارے پاس کوئی پینے کے لیے نہیں ہوگا. دوسرا پیراگراف ٹھیک یہ ساری گپ شپ ہے. یہ گپ شپ نہیں چاہیے یار یہ بالکل یہ لوگ یہ کر کے آ رہے ہیں. واٹر کرائسس لکھیں گے آپ کو فیکٹس پتا ہونے چاہیے یاد کرنے والے میں نے پہلے بتایا تھا کہ یاد کرنے والے. اکنامک ڈیولپمنٹ آپ فارن ایڈ کرنے جا رہے ہیں انرجی ریسورسز سی ٹائپ پہ کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو سارے فیکٹس یاد ہونے چاہیے. میں ایگزامپل دیتا ہوں واٹر کرائسس میں آپ کو منگلا تربیلا سب کی کیپیسٹی یاد ہے آپ نے وہ لکھنی ہے اس سے کوالیفائی کرانا ہے کتنی کیپیسٹی رہے گی اس میں انڈس واٹر ٹریٹی کیا کر رہا ہے. یہ سارے فیکٹس ہیں فیکٹس پہ آ جاتے ہیں. فلانے دن دان اخبار میں یہ لکھا ہوا تھا یہ والی رپورٹ یو این کی پلاننگ رپورٹ کے مطابق یہ ہے ٹھیک ہے. اب میں یہ بات نہیں کر رہا میں یو این کی رپورٹ کو کوالیفائی کر رہا ہوں. فلانی رپورٹ میں یہ لکھا ہوا تھا جو ہمارے وزیر داخلہ ہے اس نے یہ کہا خارجہ نے یہ کہا فلانے نے یہ کہا. اب یہ وہ نہیں ہے گپ شپ نہیں ہے یہ فیکٹس بیان کر رہا ہے ٹھیک ہے. انڈس واٹر ٹریٹی کی رپورٹ یہ ہے یو این میں یا ورلڈ بینک میں اس کا جو معاملہ کیا وہاں پہ کیا ہو وہ یہ ہے اس کے فلانے میں رپورٹ ہے. انرجی کرائسس میں کتنا شارٹ فال ہے ہائیڈل میں کتنا ہے فلانے میں کتنا ہے فلانے میں کتنا ہے. فارن ایڈ کتنا ہیلپ کر رہی ہے فارن ایڈ ہوتی کیا ہے یو ایس کتنا کنٹریبیوٹ کر رہا ہے فلانی رپورٹ کیا کہتی ہے یو ایس کا فارن آفس کیا کہتا ہے فلانا آفس کیا کہتا ہے فلانے اکانومسٹ نے کیا کہا ہے فلانے اسکول آف تھاٹ کیا ہے فلانا جو بندہ ہے جو اس میں ایکسپرٹ ہے کوئی جو اکانومک ایکسپرٹ ہے اس نے کیا کہا ہے. یہ فیکٹس ہیں. تو آپ کا جو ایچ پیراگراف ہوگا وہ آپ گپ شپ نہیں لگانی گپ شپ لگا سکتے ہیں لیکن پھر ٹھیک ہے. گپ شپ پہ آپ کو کتنا نمبر ملیں گے 30 ملیں گے یعنی کہ اس نے آپ کو کر لیا 0 نہیں ملے گا 30 ملیں گے. جن کے 30 آتے ہیں نا اس کا مطلب ہے کہ وہ گپ شپ لگانا. تو آپ نے ہر ایک ایسے کو فیکٹس کے ساتھ کوالیفائی کرنا ہے. جتنے بھی میں نے بتائے ہیں فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اکانومی کا ایسے ہے یہ اکانومی والے ایسے صرف وہی کریں جو جنہوں نے اس پہ کام کیا ہو یا جن کی ماسٹر ڈگری ہو. ادروائز یہ اکانومی والے ایسے آپ نہ کیجیے گا. اس میں آپ کو ایچ اینڈ ایوری تھنگ پتا ہونا چاہیے جی ڈی پی انفلیشن گروتھ ریٹ انڈسٹری کا کتنا کنٹریبیوشن ہے باقی چیزیں کتنی ہے اس میں ان امپلائمنٹ کتنی ہے پرسنٹیج کتنی ہے مارکیٹ کتنی ہے اسٹیٹ بینک کیا کہہ رہا ہے منسٹری آف فائنانس کیا کہہ رہی ہے ورلڈ بینک کیا کہہ رہا ہے فلانا کیا کہہ رہا ہے. یہ چیزیں پتا ہونی چاہیے. اگر اس کے بغیر آپ نے ایسے کو کیا فارن ایڈ کو کیا تو آپ گپ شپ ہوگی اور آپ کو کوالیفائی نہیں ہوگی ٹھیک ہے. انرجی کرائسس میں ساری چیزیں یاد ہونی چاہیے. سی پیک میں ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ کو یاد ہونی چاہیے ٹھیک ہے.
کہ اس کا رستہ کون سا ہے, رستے روٹ کون سا ہے, اس کے کیا نقصان ہے, اس کے آگے افیکٹس, اس میں کوئی شارٹ ٹرم پلان میں یہ بڑھ رہا ہے, جو لانگ ٹرم پلان میں M2 بڑھ رہا ہے, اس کا کیا فائدہ ہے, اس کا اینالیٹیکل اپروچ ود فیکٹس. ساتھ آپ کو تھوڑا سا انالیسس بھی کرنا, آپ اس میں جو آرگومنٹ دے رہے ہیں, لیکن فیکٹس کے بغیر آپ نے گپ شپ نہیں کرنی. بار بار بتا رہا ہوں, اگر آپ نے فیکچوئل ایسے لکھنا ہے, گپ شپ نہیں کرنی, ٹھیک ہے. گپ شپ پہ آپ کو 30 نمبر مل جائے گے, 40 نہیں ملے گا, 0 نہیں ملے گا, ٹھیک ہے, 30 تک لے لیں گے. لیکن یہ تو یہ والے ایسے آپ نے کیا کرنا ہے, اس سے پتا کیا چلا ہمیں کہ ہم نے یاد کرنا ہے. ایسے کیا کرنا ہے, یہ والے کیا ہے, یہ یاد کرنا ہے. اور یاد کرنے میں جو آپ کی اپنی پرسیپشن ہے, جو میرا خیال میں میں ابھی اس طرح نہیں ہوں اس کمیونٹی میں کہ آج کل کیا چل رہا ہے, وہ تو اس دور میں تھا, مجھے پتا تھا کیا کیسے آتے ہیں. واٹر کرائسس امپورٹنٹ ہے, واٹر کرائسس آپ کو یاد کرنا, لکھ لیں میرے خیال میں. اس میں اوپر نیچے ہو سکتا ہے, اگین میں اس طرح نہیں ہوں. آپ کے جو کرنٹ افیئرز ہیں, واٹر کرائسس کر لیں, سی پیک کر لیں, انرجی کرائسس کر لیں, یہ تینوں مسٹ ہیں, ٹھیک. بس مطلب یہ نہیں کیا نہیں آ رہے, لیکن یہ بہتر ہے کہ آپ کر لیں. اچھا, میں نے اور بھی لکھے تھے اس میں, میڈیا گورننس اس طرح کا بھی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. میڈیا کا بھی آپ کا جو ہے نا وہ فیکچوئل ایسے ہوتا ہے, کیونکہ اس میں آپ نے میڈیا کی ریٹنگ بتانی ہوتی ہے, اس کا رپورٹر وداؤٹ بارڈر کی رپورٹس کیا ہیں, میڈیا کس رینک میں, باقی ملکوں میں کیا ہے, میڈیا کے ایجنڈا کیا ہے, یہ سارے آپ کے دیں گے. تو یہ آپ نے ایسے یاد کر لیں اور اس کو فیکٹس کے ساتھ کوالیفائی کرنا, اگین بار بار گپ شپ نہیں کریں. اچھا, اب اس میں اگلا کوشچن ہوتا ہے, جی یہ ہم نے کہاں سے یاد کرنا ہے, کوئی کتاب بتائیں. یہ سب سے بڑا بلنڈر ہے, سی ایس ایس کی کوئی کتاب نہیں ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اس سی ایس ایس کی کتاب اگر ہوتی تو سارے اسے پلان کر لیتے, پڑھ لیتے. یہ کتاب ہے جی سی ایس ایس, صبح شروع کرتے سارا دن لگانا. سی ایس ایس کتاب کا نام نہیں ہے. سی ایس ایس یہ ہے کہ آپ نے کتنا ابھی تک سیکھا زندگی میں, 16 ایئر آف ایجوکیشن کے 14 ایئر کے بعد آپ نے کتنا چیزوں کو لیا. تو یہ فیکچوئل ایسے آپ نے کیسے یاد کرنا ہے, میں اپنی ٹیکنیک بتانے لگا. میں کیا کرتا تھا, اچھا یہ آپ کو کرنٹ افیئر پاکستان افیئر بھی یاد کرنا ہے, سارا مکس ہی ہوتا ہے. اس سی پیک آپ ادھر جا سکتا ہوں, ادھر جا سکتا ہوں. اچھا, تو یہ ہوگا پہلے آپ کسی ایک کتاب سے اس کا بیک گراؤنڈ, سی پیک کا بیک گراؤنڈ بتاؤ. بیک گراؤنڈ سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو انالیسس کرنا آسان ہوتا ہے. انرجی کرائسس اسٹارٹ کہاں سے ہوا, بیک گراؤنڈ کیا ہے, تو آپ کو تھوڑا سا سمجھ آ جائے. اس کے بعد ہم کیا کرتے تھے, اگر 7-8 مہینے کی تیاری ہے نا, تو دان اخبار تو آپ لوگ پڑھتے ہوں, ٹھیک ہے. یہی ریکمینڈ کی جاتی ہے دان اخبار میں, یا آپ کا ایون جو سنڈے میگزین کا جو اردو والے پیج ہوتے ہیں, پہلا ہی دوسرا, وہ عام طور پہ اسی قسم کے ٹاپکس پہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. وہ میں کیا کرتا تھا, میرے ہر ایک الگ تھا, ایک فولڈر بنا ہوا تھا. ایک فولڈر ہے انرجی کرائسس, اس میں نے دان اخبار سے ایک چیز لی, ایک چیز فلانے دن حامد میر نے کہی تھی وہ لکھ لی, اس میں ڈال دی. ایک میرا کتاب کا بیک گراؤنڈ نالج ہے. اس کے بعد ایک دن میں نے اخبار میں فلانی نیوز دیکھی تھی, ایک دن جیو پہ چل رہا تھا کہ ایلیونٹ کی فلانی رپورٹ تھی اباؤٹ سی پیک یا فلانا, میں فولڈر بنتا جائے. اب فولڈر جو پورا ہے یہ سارے آپ کا, یہ ایک آپ کا ٹاپک ہے, یہ کتاب سے نہیں ملے گا آپ کو اس طرح فولڈر, کیونکہ اس میں ایک چیز اور مجھے اچھا ہوا یاد آ گئی. جو فیکٹس آپ نے لکھنے ہیں وہ آپ نے لیٹسٹ لکھنے ہیں, ٹھیک ہے. جتنا لیٹسٹ ہو, 2-3 مہینے. اکانومی پہ اگر آپ ایسے لکھنے جا رہے ہیں تو آپ کو 2 مہینے پہلے جو جی ڈی پی تھا وہ پتا ہونا چاہیے. 1 سال والا نہیں چلے گا, بک میں 2 سال پہلے کا ہوگا. وہ کون سی چیز دے گا, دان اخبار دے گا, ٹھیک ہے. کیونکہ دان اخبار نیوز پیپر تو ہوتے ہی ریسنٹ ہے, کرنٹ ہوتا ہے, تو وہ آپ کو کرنٹ چیزیں ملیں گی. آپ نے اس میں کرنٹ لکھنی ہے. اگر آپ سی پیک کر رہے ہیں تو سی پیک 1 مہینے پہلے تک جو امپروومنٹ ہوئی تھی وہ آپ نے وہ لکھنی ہے. اگر انرجی کرائسس کر رہے ہیں تو آپ کو ابھی کا جو شارٹ فال ہے وہ پتا ہونا چاہیے. وہ 2 سال پہلے کا نہیں کہ اس وقت 4000 تو وہ اسی وقت ہوگا جب آپ نے وہ سارے پڑھتے اخبار کی رکھی ہوئی, ٹھیک ہے. گلوبل وارمنگ پہ لٹرلی میں نے جو سنڈے میگزین میں جو اردو کا میگزین ہے اس پہ تھا کہ یہ جو ہے نا گلوبل وارمنگ اردو میں لکھا ہوا تھا, میں نے وہ رکھ کے اس میں ڈال دیا. اور بھی چیزیں وہ کمپائل ہوتا گیا, فیکٹ سارے آنے شروع. تو یہ فائدہ اس کا کرنٹ افیئر میں بھی ہوگا. یہ جب آپ کا سی پیک کا ایک ہو گیا تو 3-4 جگہ کور ہو جائے گا. اور کرنٹ افیئر کا بھی یہی ہے, کرنٹ افیئر کا مطلب ہی کرنٹ ہے. یہ کرنٹ افیئر کی بات بیچ میں آ گئی. اگر کرنٹ افیئر میں آپ نے
پرانا آپ نے انرجی کرائسس کا وہ لکھ دیا شارٹ فال، تو یہ کرنٹ نہیں رہے گا، آپ نے سبجیکٹ کا چیز ختم کر دیا، پیپر کرنٹ افیئر کا ہے، اور آپ انرجی کرائسس کے جو شارٹ فال وہ لکھ رہے ہیں 2006 کا، وہ آپ کا 8 کا اسی پچھلے منتھ کا ہونا چاہیے جو آپ نے ڈان آف بار سے نکالا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ کرنٹ وہ ہے، وہ والا لکھیں گے، وہ انالیسس تک کے لیے ٹھیک ہے، لیکن غلط ہو جائے گا، کرنٹ افیئر میں فیل ہو گئے یا 35 نمبر ہو گئے یا 40 ہو گئے، 50 نہیں ہو گئے۔ تو یہی ایسے میں یہ سارے آپ نے فولڈر بنا لیں، فولڈر بنا کے آپ نے رکھتے ہیں، ٹھیک؟ تو گپ شپ نہیں کرنی، جو چیز کرنی ہے فیکٹس کے ساتھ، اور میں اگین اس سے ہمارے جو ٹیچر وہ یہی بتاتے تھے آپ کے پیراگراف میں کم از کم 2 فیکٹس ہوں، جو پیراگراف میں نے سب سے پہلے جنیرک میں بتایا نا پیراگراف، اس ہر پیراگراف میں 2 فیکٹس لازمی بیان کروں، اس کا مطلب ہے کہ میں گپ شپ نہیں کر رہا، کم از کم 2، زیادہ بھی ہو سکتا ہے، ایک بھی کسی ایک آدھ میں چل جائے گا، لیکن وداؤٹ اینی فیکٹ آپ فیکچوئل ایسے نہیں لکھ سکتے، آرگومنٹیٹو لکھ سکتے ہیں، فیکچوئل ایسے نہیں لکھ سکتے۔ یہ ساری باتیں کیوں کی ہیں میں یہ بتانے لگا، یہ ہے جی 8th گریڈ کا بچہ ہے، 8ویں کلاس کا، 10ویں کا تیاری چل رہا ہے، یہ ہے جس نے سی ایس ایس اسٹارٹ کیا، سی ایس ایس اسٹارٹر، یہ مائنڈ اوپر، یہ اوپر آپ کا جا رہا ہے، یہ ہے جی سی ایس ایس کی تیاری اینڈ پہ پیپر ہونے والے ہیں، سی ایس ایس کمپلیٹ ہوگی، اور یہ ہے جی آپ کا ایگزامینر ہوتا کیا، کوئی بھی ٹاپک لے 8ویں کلاس کا بچہ اسے اس لیول پہ لکھے گا، اسے بھی پتا ہے یار ملک میں انرجی کرائسس ہے، اکانومی کا مسئلہ ہے، لوگ ان امپلائمنٹ ہے، وہ بات کر لے گا تھوڑی بہت اس لیول۔ اگر آپ بالکل آپ نے سی ایس ایس کی تیاری شروع کی ہے تو آپ اس لیول پہ، مطلب آپ نے 8ویں کے بعد گریجویشن کی، میٹرک کیا جو بھی ہے، تو اسٹارٹ میں بھی آپ لکھ سکتے ہیں، لیکن ابھی آپ اس لیول پہ نہیں پہنچے، یہ پاس لیول ہے، یہ آپ کا پاسنگ لیول، یہ 3 لیول ہوگا، ٹھیک ہے؟ کلیئر ہو گئی بات میں؟ جب آپ سی ایس ایس کی تیاری اسٹارٹ کرتے ہیں ابھی یہاں پر ہے، تو آپ کرنٹ افیئر، پاکستان افیئر، ڈان آف بار لیکچر لے رہے ہیں، آپ اس میں یہی سارا سی پیک پڑھ رہے ہیں، کالم پڑھ رہے ہیں، آپ اس میں رپورٹس پڑھ رہے ہیں، آپ اس میں آئیڈیا پڑھ رہے ہیں، آپ اس میں ہسٹری پڑھ رہے ہیں، آپ اس میں سوشالوجی پڑھ رہے ہیں، میڈیا کی تھیوریز پڑھ رہے ہیں، انٹرنیشنل ریلیشن کی تھیوری پڑھ رہے ہیں، اس میں آپ کا قانون پڑھ رہے ہیں، اس میں مینجمنٹ پڑھ رہے ہیں، تو وہ سارا جو اتنی 12 سبجیکٹ کور کرتے کرتے نا آپ کا مائنڈ، یعنی کہ جو سی ایس ایس اسٹارٹر ہوتا ہے اس کا مائنڈ اور جو سی ایس ایس کرنے جا رہا ہوتا ہے اس کا مائنڈ ڈفرنٹ ہوتا ہے۔ اس نے 12 سبجیکٹ یار تیار کیے ہیں، وہ بھی عجیب و غریب قسم کے۔ میں انجینئر تھا، مجھے سوشالوجی میں نے پڑھاتا بھی ہوں سوشالوجی، بڑی اچھی پڑھا، تو میں نے سوشالوجی کی تھیوریز بھی مجھے آتی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اتنی چیزیں پڑھ کے جب 12 سبجیکٹ آپ کور کرتے ہیں تو آپ کا مائنڈ اس لیول پہ ہے، آپ یعنی اس طرف جانا شروع ہو گئے ایگزامینر۔ اب اگر یہاں تک بھی بات ابھی نہیں بنتی، ہم نے کس لیول پہ آنا ہے؟ اس لیول پہ۔ اگر انرجی کرائسس 8ویں کلاس کا لکھے گا تو یہ لکھے گا، آپ کو میں ابھی دوں جو زیادہ اسٹارٹر ہے وہ اس لیول پہ ہوگی، آپ کو اگر آپ نے ٹیکنیکس نہیں سیکھی، آپ کو نہیں پتا، تو آپ نے کمپلیٹ کر لیا لیکن آپ گپ شپ کر کے آ جائیں گے، یہ والی تھوڑا بہت بتائیں گے، اس میں 30 نمبر 35 نمبر والا ایسے لکھ لیں گے۔ یہاں پر اس لیول پہ آپ اسی وقت آئیں گے جو میں نے آدھی تکنیکس بتا دی ہے اور آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ تو یہ یاد رکھنا، ابھی آپ اس لیول پہ ہیں، یہ لیول آپ کو آہستہ آہستہ بلڈ ہونا شروع محسوس ہوگا۔ مطلب اب جب میں نے اسٹارٹ کی تھی تو 6 مہینے بعد مجھے پتا تھا کہ یار مجھے بہت کچھ پتا ہے، 12 سبجیکٹ کور کیے یار، وہ بھی عجیب و غریب سے، آئی آر جیسے سبجیکٹ، مطلب جو انجینئرنگ کے قریب بھی نہیں۔ تو یہ اس سے یہ آپ کو مطلب جو ساری آپ کی تیاری ہے وہ آپ کو لیول بڑھا رہی ہوتی ہے، اور الٹیمیٹلی آپ نے اس لیول پہ جانا ہوتا ہے۔ اور یہ لیول جو ہے وہی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ ایگزامینر کیا سوچ رہا ہے، فیکچوئل ایسے میں وہ یہ سوچ رہا ہے، جو چیزیں میں نے بتائی، فیکچوئل ایسے میں وہ کیا سوچ رہے ہیں کہ آپ فیکٹس دیں اور اتھینٹک بات کریں اور
رپورٹس کی بات کریں اور سارا آپ نے کمپائل کیا اور آپ نے یاد کیا ہو. فیکچوئل ایسے اگر یاد نہیں ہے تو نہیں اٹیمپٹ کرنا. واٹر کرائسس آپ نے یاد ہی نہیں کیا تو نہیں کرنا, بار 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 بتانا, ادروائز آرگومنٹڈ ہو گیا. یہ گیپ جو ہے, اس گیپ کے آگے کی تین کلازز ہیں, تین اس کے ٹائپس ہیں. ابھی آپ اس گیپ پہ کہیں, اگر آپ تیاری کر دیں اس گیپ میں تین کلازز کیسے ہیں. یہ ایسے کا اگلا جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں تھیم وہ یہ ہے کہ اس کو بتا دیتا ہوں. یہ جو گیپ ہے, یہ گیپ تین چیزوں پہ ڈیپینڈنٹ ہے, یوں کہنا زیادہ بہتر ہے. یہ جو گیپ یا یہ والا گیپ, نمبر 1 کنٹینٹ, نمبر 2 انگلش گرامر کا, اور نمبر 3 ایکسپریشن. یہ میرا اپنا ایک خیال ہے کہ یہ تین چیزیں جو ہے اس گیپ کو فل کرتی ہے. جو آپ کا یہ والا سی ایس ایس کا یا اس کا جو کنٹینٹ ہے میں نے آپ کو بتا دیا. ابھی میں اس میں نہیں گیا, انگلش گرامر اور ایکسپریشن پہ میں نہیں گیا. کنٹینٹ آپ کا وہی ہونا چاہیے جو میں نے آپ کو بتا دیا. اور آپ کو اتنا ٹائم ہے یار, آپ ایسے تیار کر رہے ہیں, اس میں مسئلہ ویسے نہیں ہوتا. یہ فیکچوئل ایسے لوگ اس سے نہیں کرتے ٹائم نہ ہو, ٹائم شارٹ ہو. تو اگر آپ نے اگلے سال دینا تو آپ آرام سے کرتے جائیں, فولڈر بناتے جائیں, سارے کے سارے سبجیکٹ بھی کلیئر ہو جائیں گے. پاکستان افیئر اسی میں نکل جائے گا, سی پیک میں. کرنٹ افیئر بھی سی پیک میں نکل جائے گا, ایسے بھی نکل جائے گا. جنڈر ایکوالٹی ہے تو وہ سوشیالوجی بھی نکل جائے گا. میڈیا ہے تو میس کمیونیکیشن بھی نکل جائے گا. کانٹینٹ, انگلش گرامر اور ایکسپریشن, یہ تین چیزیں آپ کو اس لیے. کانٹینٹ میں نے آپ کو بتا دیا فیکچوئل ایسے میں کیسے لکھنا, میں نے ابھی اس کا نہیں بتایا آرگومنٹ. ٹھیک ہے. انگلش گرامر آپ کو یہ بیسک یاد کرنی ہوگی. میرا جیسا بندہ جس نے شیفا ریپر کا پڑھا تھا تو وہی میں نے کچھ یاد کر لی, کچھ چیزیں پتہ چل گئی, یا ٹینس اس طرح ہوتے ہیں, یہ کچھ ٹیکنیکس میں آگے بھی بتانے جا رہا ہوں. وہ کیا ہے, ایکسپریشن موسٹلی آپ کا اپنا ہوتا ہے, ہر بندے کا اپنا ایک خیال ہوتا ہے. وہ ایکسپریشن یہ اس کو ریفائن کیا جا سکتا ہے, لیکن یہ آپ ہر بندے کا لگا, یہ بڑی چیز ہے. ہر بندے کا ذہن علیحدہ ہے, ہر بندے کے بات کرنے کا سٹائل علیحدہ ہے, بات ایک ہی ہے, ایک ہی بات کو. تو یہ تینوں چیزیں آپ کی جب میٹ ہوں گی, گرامر تو آپ کو پتہ ہی ہے نا, ٹھیک ہے. گرامر میں بھی ٹیکنیکس بتاؤں گا کیسے کرنی. ایکسپریشن مطلب گرامر ٹھیک ہے لیکن ایکسپریشن بھی ٹھیک ہے. اچھا ایک چیز یاد رکھیے گا, مجھے یہیں سے یاد آ رہا, اگر کوئی بندہ انگلینڈ سے آتا ہے, یو ایس اے سے آتا ہے, اسے کہتے ہیں ایسے لکھیں, آپ کے خیال میں کیا پاس ہوئے, انہیں جو اسے ہی آتا ہے. ایک نہیں ہے ریکوائرمنٹ, ایک ریکوائرمنٹ ہے. بات کرنے کا سٹائل ہو سکتا ہے ایک انگلش کا اتنا اچھا نہ ہو, ایکسپریشن اتنی اچھی نہ ہو. شاہ صاحب کی ایکسپریشن بڑی اچھی ہے, بات کو سمجھانا کرو, ہو سکتا ہے کسی امریکن کا نہ ہو. تو یہ تینوں چیزیں ہونی چاہیے. یہ آپ کا جب آپ پیراگراف لکھ رہے ہیں تو آپ کا ایکسپریشن ہونا, اس میں فلالس گرامر ڈالیں گے اور کنٹینٹ کے ساتھ فیکٹ ڈالیں گے, آپ کر سکتے ہیں. تو اس کی ٹیکنیکس میں بتانے جا رہا ہوں یہ کیسے کرنا. تو کویسچن وہی ہے کہ اگر آپ کا بندہ یو ایس اے سے پڑھ کے آیا ہے تو فیل ہوگا, ڈیفینیٹلی ہوگا. اسے صرف گرامر آتی ہے, باقی چیزیں نہیں. اسے لکھنا ایکسپریشن نہیں ہے, اس کے پاس بات کرنے کا انداز نہیں ہے. ایکسپریشن اگر ہو بھی گیا تو اس کے بعد فیکٹس نہیں, گپ شپ کیا اس نے. آگے چلتے تو یہ گیپ اس سے فل ہوگا. ابھی آپ اس لیول میں آہستہ آہستہ اس پہ آئیں گے, اور جو مین ٹیکنیکس بتائی ہیں جو آپ تیاری کریں گے اس سے آپ انشاءاللہ اس لیول پہ آ جائیں گے اور آپ ایسے پاس کر جائیں گے.